خاندانی چور۔ ایک لڑکا بہت ہی نیک اور شریف تھا۔ اس کے اندر اللہ کا ڈر اور پرہیزگاری تھی، لیکن پڑھنے میں کوئی خاص دلچسپی نہیں تھی۔ وہ ایک دینی مدرسے میں پڑھتا تھا، استاد جو کہتا اسی پر عمل کرتا۔ جب اس نے استاد کی خدمت میں رہ کر ضرورت کے مطابق علم حاصل کر لیا تو استاد نے اسے اور اپنے دوسرے شاگردوں کو نصیحت کی، لوگوں کے محتاج نہ بنو، کیونکہ دنیا داروں کے سامنے ہاتھ پھیلانے والا عالم خیر و بھلائی سے دور رہتا ہے، کیونکہ وہ ان کے احسانوں تلے دبا رہتا ہے، اس لیے وہ ان کو برا کہنے اور برا کرنے سے نہیں روک سکتا۔ لہذا تم میں سے ہر ایک اپنے باپ کے پیشے کو چنے اور اسی سے روزی روٹی کمائے اور اپنے پیشے میں اللہ کا ڈر شامل رکھے۔ سب لڑکے اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے۔ یہ لڑکا بھی استاد کی نصیحت سن کر اپنے گھر گیا اور اپنی ماں سے پوچھا، ماں ذرا مجھے بتاؤ کہ میرے باپ کا پیشہ کیا تھا، وہ کیا کام کرتے تھے؟ بیٹے کے اس سوال سے ماں گھبرا سی گئی اور پوچھا، بیٹے تیرے باپ کا تو مدتوں پہلے انتقال ہو چکا ہے، تمہیں اپنے باپ کے پیشے سے کیا لینا دینا جو یہ سوال کر رہے ہو؟ بیٹے نے تو ضد پکڑ لی اور بار بار ماں سے پوچھنے لگا باپ کا پیشہ کیا تھا۔ ماں ٹال مٹول کرتی رہی۔ جب بیٹا ایک ہی رٹ لگانے لگا اور ماں اس کی ضد سے تنگ آ گئی تو نہ چاہتے ہوئے بھی ماں نے اس سے کہا، بیٹے جب تم بار بار مجھ سے اپنے باپ کے پیشے کے بارے میں پوچھ رہے ہو تو مجبوراً زبان کھولنی پڑ رہی ہے۔ اگر کوئی اچھا پیشہ تمہارے باپ کا ہوتا تو مجھے بتانے میں اس قدر ہچکچاہٹ سے کام نہ لینا پڑتا، لیکن جب تمہاری یہی ضد ہے تو سنو، تمہارا باپ ایک چور تھا، چوری کرنا ہی اس کا پیشہ تھا۔ بیٹے نے ماں کا جواب سن کر کہا، امی جان، استاد محترم نے تمام طلبہ سے کہا ہے کہ جاؤ اور اپنے باپ کا پیشہ چنو اور اپنے پیشے میں اللہ کا ڈر بھی شامل رکھنا۔ ماں نے کہا، تیرا ناس ہو، بھلا چوری میں اللہ کا ڈر یہ کیسی بات ہے؟ بیٹے نے کہا، لیکن امی جان، استاد محترم نے تو یہی بات کہی ہے جو میں نے آپ کو بتائی ہے۔ پھر نوجوان لڑکے نے چوری سے جڑی معلومات پتہ کرنا شروع کی، اچھے طریقے سے ٹریننگ لی کہ چوری کیسے کرتے ہیں، چوری کے لیے ضروری اوزار اکٹھا کیے، اور وہ دن بھی آ گیا جب اس کی ٹریننگ مکمل تھی اور وہ چوری کر سکتا تھا۔ پھر اس نے کافی سوچ وچار کے بعد پروگرام بنایا کہ آج سے اپنے باپ کے پیشے پر عمل کرنا ہے۔ عشاء کی نماز پڑھ کر وہ لوگوں کے سونے کا انتظار کرتا رہا۔ جب لوگ سو گئے اور چاروں طرف سناٹا چھا گیا تو اس نے سب سے پہلے پڑوسی ہی کے گھر سے چوری شروع کرنے کا ارادہ کیا۔ جب پڑوسی کے گھر میں داخل ہونا چاہا تو اسے اپنے استاد کی نصیحت یاد آ گئی کہ اپنے پیشے میں اللہ کا ڈر شامل رکھنا۔ اس نے دل میں کہا، پڑوسی کے گھر میں چوری کرنا اور اسے تکلیف دینا، مطلب اس سے تو اللہ تعالیٰ سخت ناراض ہوگا۔ تو وہ پڑوسی کا گھر چھوڑ کر اگلے گھر کی اور بڑھا۔ وہ یتیم اور بے سہارا بچوں کا گھر تھا۔ اس نے اپنے من میں کہا، یہ یتیم بچوں کا گھر ہے، اس میں چوری کرنے کا مطلب اللہ تعالیٰ سے نہ ڈرنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یتیموں کا مال کھانے سے منع کیا ہے۔ وہ یہ گھر بھی چھوڑ کر آگے بڑھ گیا۔ اسی طرح جب کوئی گھر آتا اور یہ چوری کرنے کا ارادہ کرتا تو کوئی نہ کوئی بات اس کے ذہن میں آ جاتی جس کو وہ اللہ کے ڈر کے خلاف کہہ کر آگے بڑھتا چلا جاتا، یہاں تک کہ ایک تاجر کا گھر آ گیا۔ یہ تاجر اچھا خاصا امیر آدمی تھا، اس کی صرف ایک ہی بیٹی تھی۔ چور نے کہا، ہاں یہ گھر ٹھیک ہے جس میں چوری کی جا سکتی ہے۔ پھر اس نے بہت سی چابیاں نکالی جو اس نے پہلے سے بنوا رکھی تھی اور دروازہ کھول لیا۔ جب گھر کے اندر داخل ہوا تو دیکھا کہ گھر تو بہت بڑا ہے اور کمرے بھی بہت زیادہ ہیں، تو وہ گھر میں گھومنے لگا جیسے کوئی چور نہیں مہمان ہو۔ آخر کار اس کی نگاہ ایک کمرے میں پڑی جہاں تجوری رکھی ہوئی تھی۔ اس نے تجوری کھولی تو وہ سونے چاندی اور روپے پیسوں سے بھری پڑی تھی۔ چور نے تجوری سے مال نکالنا چاہا، لیکن اسے اپنے استاد کی نصیحت یاد آ گئی اور کہنے لگا، استاد محترم نے تو اللہ سے ڈرنے والی بات کہی تھی، ہاں پتہ نہیں اس تاجر نے
اپنے مال کی زکوٰۃ نکالی ہے یا نہیں، کیوں نہ پہلے اس کی زکوٰۃ کا حساب کتاب کر لیا جائے۔ یہ سوچ کر اس نے تجوری سے حساب کتاب کے رجسٹروں کو نکالا، اپنے ساتھ لائی ہوئی لالٹین روشن کی اور اس کی روشنی میں رجسٹروں کی چھان بین کرنے لگا۔ وہ حساب کتاب کا بہت ہی ماہر تھا، تو اس نے جلدی پورے مال کا حساب کیا اور اس کی زکوٰۃ کا حصہ نکال کر الگ کر دیا۔ پھر وہ حساب کتاب میں اس قدر کھو گیا کہ وقت کا احساس ہی نہ رہا۔ اچانک اسے محسوس ہوا کہ فجر کا وقت ہو چکا ہے۔ اس نے اپنے آپ سے کہا، اللہ سے ڈرنے کا تقاضا ہے کہ پہلے فجر کی نماز ادا کی جائے اور بعد میں اپنا کام کیا جائے۔ وہ گھر کے آنگن میں آیا اور وہاں سے پانی لے کر وضو کیا، پھر نماز کے لیے اقامت کہنے لگا۔ گھر کے مالک نے جب اقامت کی آواز سنی تو گھبرا کر نیند سے جاگا، نیچے جھانکا تو کیا دیکھتا ہے کہ ایک چھوٹی سی لالٹین روشن ہے، تجوری کھلی ہوئی ہے اور سامنے ایک نوجوان نماز کے لیے اقامت کہہ رہا ہے۔ مکان مالک کی بیوی بھی جاگ گئی اور سارا نظارہ دیکھ کر شوہر سے پوچھا، یہ سب کیا ہے؟ مکان مالک نے بتایا، اللہ کی قسم مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہے۔ پھر وہ گھر کی دوسری منزل سے نیچے اتر کر اس نوجوان کے پاس گیا اور کہا، تمہارا ناس ہو کم بخت، آخر تم ہو کون اور میرے گھر میں یہ کیا کر رہے ہو؟ چور نے کہا، پہلے نماز پڑھ لیتے ہیں، بعد میں باتیں ہوں گی۔ مالک بہت گھبرایا ہوا تھا۔ نوجوان نے اسے حکم دیا، جاؤ جلدی سے وضو کر کے آؤ۔ وہ وضو کر کے آیا تو نوجوان نے اس سے کہا، چلو تم جماعت کراؤ۔ مالک نے نوجوان سے کہا، نہیں تم امامت کراؤ۔ نوجوان نے کہا، تم گھر کے مالک ہو اور زیادہ حقدار ہو کہ امامت کراؤ۔ مالک نوجوان کی ہمت دیکھ کر بہت ڈر گیا تھا، اسے اپنی جان کے لالے پڑے ہوئے تھے، لہٰذا اس نے چپ چاپ جماعت کرانے میں ہی اپنی بھلائی سمجھی۔ اس نے جماعت کرائی۔ اب اس نے نماز کیسے پوری کی، اللہ ہی کو اس کی کیفیت کا علم تھا۔ خوف اور رعب کے مارے اس کا برا حال تھا۔ بہرحال جب نماز ختم ہوئی تو مکان مالک نے پوچھا، مجھے بتاؤ کہ تم ہو کون اور یہاں کس نیت سے آئے ہو؟ نوجوان نے بتایا، میں ایک خاندانی چور ہوں اور چوری کرنے کے لیے آیا ہوں، مگر تم بتاؤ کہ زکوٰۃ کیوں نہیں ادا کرتے؟ میں نے تمہارے رجسٹروں کو چیک کیا ہے، تم نے 6 سالوں سے زکوٰۃ نہیں دی، یہ اللہ کا حق اور فرض ہے۔ میں نے سارا حساب کر دیا ہے اور زکوٰۃ کا مال الگ کر دیا ہے تاکہ تم اسے اس کے حقداروں تک پہنچا دو۔ یہ سب سننا تھا کہ مکان مالک کا سر چکرا گیا اور تعجب سے بوکھلا سا گیا اور کہا، تیرا ناس ہو، تو یہ کیا کر رہا ہے؟ کیا تو پاگل ہے؟ نوجوان نے کہا، میں پاگل نہیں، بالکل تندرست، صحت مند اور توانا ہوں۔ مکان مالک نے پوچھا، تو پھر تم چوری کیوں کر رہے ہو؟ اس کے جواب میں نوجوان چور نے اپنی ساری داستان تاجر کو کہہ سنائی۔ جب تاجر نے نوجوان کا بھولا پن اور اس کی بھولی بھالی پیاری شکل و صورت دیکھی تو اپنی بیوی کے پاس گیا اور نوجوان چور کے بارے میں سب کچھ بتایا اور کہا کہ تم اپنی بیٹی کے رشتے کے لیے پریشان تھی، اللہ تعالیٰ نے رشتہ تمہارے گھر بھیج دیا ہے۔ اس کی بیوی بھی راضی ہو گئی۔ اب وہ اس نوجوان کے پاس آیا اور کہا، دیکھو چوری کرنا نہایت بری بات ہے، تمہیں مال و دولت چاہیے، اگر تم چاہو تو میں تمہیں اپنے مال میں حصہ دار بنا سکتا ہوں۔ نوجوان نے کہا، وہ کیسے؟ تاجر کہنے لگا، میری ایک بیٹی ہے، میں اس کی شادی تم سے کر دیتا ہوں، میں تمہیں اپنا چیف اکاؤنٹنٹ بھی بنانے کے لیے تیار ہوں، رہنے کے لیے تمہیں گھر بھی دوں گا اور مال بھی، تم اپنی ماں سے مشورہ کر لو۔ نوجوان اس پر راضی ہو گیا۔ اس کی ماں نے بھی اس رشتے کو سراہا اور اگلے دن اس تاجر نے گواہوں کی موجودگی میں اپنی بیٹی کی شادی اس نوجوان سے کر دی۔ دوستو، ایسا ہوتا ہے اللہ کا ڈر اور اس کا انعام۔ ایسی ہی کہانیوں اور واقعات کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔